ففروا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہمارا درس نمبر 16 ہے، اور آج ہم اس درس کے اندر سورۃ التکویر کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 29 یعنی سورت کے ختم تک تفسیر بیان کریں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، جا چھپتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ آنے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ قرآن کلام ہے ایک ایسے معزز فرشتے کا لایا ہوا۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کا کہا مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس فرشتے کو صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ پیغمبر مخفی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات بھی نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو دنیا جہان والوں کے لیے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ نہیں چاہ سکتے۔ آیات کے ترجمے کے بعد اب ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجئے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور اس میں رونما ہونے والے بعض واقعات و حوادثات کا تذکرہ کر کے منکرین بعث بعد الموت کے سامنے قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کیا تھا۔ اب ان آیات کے اندر ایک خاص اسلوب کے ساتھ اور خاص انداز تکلم کے ساتھ قرآن پاک کی حقانیت، اس کی صداقت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ پھر نبی آخر الزماں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو بیان کیا ہے۔ وہ خاص اسلوب، خاص انداز تکلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، کہ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، جا چھپتے ہیں۔ یہ وہ ستارے ہیں جو عام ستاروں سے مختلف ہیں، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ جس طرح آگے کو چلتے ہیں اسی طرح پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں اور پیچھے کی جانب چلتے ہیں، اور پھر عالم فلکیات کے اندر جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔
یہ وہ ستارے ہیں جن کو ماہر فلکیات نجوم متحیرہ اور خمسہ متحیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال ان ستاروں کا اس طرح گردش کرنا یہ اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے رات کی کھائی ہے، واللیل اذا عسعس، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ جانے لگے۔ تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے صبح کی کھائی ہے، والصبح اذا تنفس، اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کی جب کہ وہ آنے لگے۔ یہ ستاروں کا اس طرح گردش کرنا، رات و دن کے نظام کا اس طرح چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ ان تین قسموں کو کھا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت ان الفاظ میں بیان کی، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک ایسے معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، جو مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کا کہا مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ وہ قوت والے ہیں، حفظ و ضبط میں کامل اور مکمل ہیں، جن کے جسم کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اس نے قوم لوط کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر کے بلندیوں پر لے جا کر کے الٹ دیا، جس سے وہ برباد ہو گئے۔ جن کی جسمانی قوت کا یہ عالم ہے کہ اس نے قوم سمود پر ایک ایسی چینخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہیں اور فرشتوں میں ان کا ایک مقام ہے، وہ امیر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں ان کا کہا مانا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوتی ہے تو آسمان کے دروازوں پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ حضرت جبریل امی کے کہنے سے ان دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کے اوپر جو فرشتے معمور ہیں وہ آپ کے کہنے سے ان دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنت کی سیر کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ فرشتوں میں امیر کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور یہ تمہارے ساتھی یہ مجنون نہیں ہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں، جیسا تم خیال کرتے ہو کہ یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ کاہن ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، یہ تو تمہارے درمیان 40 سال تک رہے ہیں اور تم ان کی امانت داری کے، ان کی صداقت کے معترف رہے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کو دیوانے اور مجنون بتلا رہے ہو؟ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، یہ تمہارے ساتھی یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس فرشتے کو صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی اور سے کلام سن کر کے اور تمہارے سامنے اس کو اللہ کا کلام بتلا کر کے پیش کر دیتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت جبریل امی سے ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امی کو اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ دیکھا ہے، آپ کی اصل صورت میں آپ کو 3 دفعہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ معراج کے موقع پر اور ایک مرتبہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے آپ کی اصل حالت، اصل صورت میں دیکھنے کی آپ نے خواہش ظاہر کی، اس وقت آپ نے دیکھا۔ اور نبوت کے ابتدائی زمانے کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو آپ کی اصل حالت، اصل صورت میں دیکھا۔ صحیح روایات سے اول 2 مرتبہ، پہلی اور دوسری مرتبہ دیکھنا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر نے حضرت جبریل امی کو ان کی اصل حالت، اصل شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور جیسا یہ مشرکین اور منکرین بعث بعد الموت یہ کہتے ہیں
کہ یہ کسی اور سے سن کر ہمارے سامنے اللہ کا کلام بتلا کر کے پیش کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ ہمارے پیغمبر جو ہیں مخفی باتوں میں بخل کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو جیسا ہم ان کے اوپر نازل کرتے ہیں اور جیسا ہمارا پیغام ہوتا ہے، شروع سے اخیر تک بغیر کسی افراط و تفریط کے یہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ خیانت کرتے ہیں، بلکہ امانت داری کے ساتھ جیسا آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا جاتا ہے ایسا ہی یہ آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جیسا تم کہتے ہو کہ یہ شیطان مردود کے اثر سے ہے اور یہ شیطان مردود کی کہی ہوئی باتیں ہیں، بھلا تم عقل کی بات تو کرو کہ شیطان کیا تقوی اور طہارت کی باتیں بتلائے گا؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن پاک کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ شیطان کسی کو تقوی اور طہارت کا حکم نہیں دیتا، پاکیزگی کا حکم نہیں دیتا، وہ سیدھے راستے کا حکم نہیں دیتا۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن پاک کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب یہ سب باتیں ہیں تو پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ تمہیں تو قرآن پاک کی طرف آنا چاہیے، اس میں اپنی کامیابی کو تلاشنا چاہیے، وہی سیدھا راستہ ہے اور اسی پر کامیابی ہے۔ جب قرآن پاک منزل من اللہ ہے اور قرآن پاک جو ہے اتنی عظمت کی کتاب ہے، اتنی صداقت کی کتاب ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے، تو پھر تم اس راستے کو چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر تم اپنی زندگی کا مقصد کس چیز کو بنا رہے ہو؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن میں اپنی کامیابی کو تلاش کرنا چاہیے، اور تم لوگ ہو کہ قرآن پاک کے منکر ہو، تم قرآن پاک کا انکار کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن پاک تو ایک بڑا نصیحت نامہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے نصیحت نامہ ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو شخص چاہے سدھرنا۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جس شخص کا ارادہ ہو کہ میری زندگی سنورے، میری آخرت سنورے، میں سیدھے راستے پر چلوں، تو اس شخص کے لیے یہ قرآن پاک نصیحت نامہ ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور پھر حقیقت تو یہ ہے کہ تم لاکھ چاہتے رہو، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان جو ہے وہ قضا اور قدر کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان کتنے بھی ارادے کرے، کتنا بھی وہ چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو، اس کی مشیت نہ ہو، تو انسان کے چاہنے سے محض کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہ ہدایت پر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہیں تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔